ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو مقتدیوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو خطباء اور واعظین حضرات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگ جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جمعے کے بارے میں جو ہے وہ کہیں گے جو خطبہ گزر جائے اور جب بالکل آخری وقت آ جائے، یعنی نماز کھڑی ہونے کا وقت آ جائے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ملتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل تشہد میں آ کر ملتے ہیں۔ تو یہ مقتدیوں کی اور عامت الناس کی ایک بڑی غلطی ہے کہ ان کو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اذان ممبری سے پہلے جس طرح کہ میں پہلے بھی پچھلے پروگرام کے اندر اذان کا بھی ایک مسئلہ آیا تھا، اذان ممبری سے پہلے ان کو مسجد میں آ جانا چاہیے، اور جب خطیب ممبر پر بیٹھے تو وہ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں عامت الناس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جب آپ جمعے کے لیے آئے ہیں تو آپ بس بغیر نیت کے ہی، بغیر سوچے سمجھے لاشعوری طور پہ آپ مسجد کی طرف چل پڑے ہیں، اور آپ نے نیت نہیں کی کہ میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کے فضائل، جمعہ کے آداب، جمعہ کی فضیلت اور اتنی چیزیں جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، آپ اتنی عظیم عبادت کے لیے عظیم دن میں جا رہے ہیں اور آپ کی نیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بعض لوگ بلکہ ایسے بھی ہیں کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ظہر نہیں، آج جمعہ ہے، یعنی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے نماز ظہر نہیں پڑھنی ہے۔ تو گویا کہ ایک مومن آدمی جو ہے وہ صبح سے ہی جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، خوشبو وغیرہ لگائے گا، کپڑے اچھے پہنے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صبح سے ہی اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیت ہو جاتی ہے نا۔ جی اور واضح بات ہے کہ جو بندہ اہتمام کرتا ہے، یہ اہتمام کرنا ہی نیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آدمی عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے جس طرح کے جمعے کے دن اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تو ایک بڑی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو خیر اس کو آپ کم کہہ لیں، ہمارے ہاں یہ غلطی جو ہے ہفتے کے دن پائی جاتی ہے کہ لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں، پھر صبح فجر میں مطلب لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن عرب کے ہاں چونکہ، بلکہ ہمارے ہاں بھی پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو رات کو لیٹ سونا، اور پھر جب لیٹ سوئیں گے صبح فجر بھی نہیں پڑی جائے گی، اور جمعے کی اذان تک کئی لوگ سوئے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں جلدی، اور پھر خطبہ بھی کچھ رہ جاتا ہے، کبھی نماز مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح بہت ساری غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غسل نہیں کرتے، یا خوشبو نہیں لگاتے، یا مسواک کر کے نہیں آتے، یا اچھے کپڑے جو ہے وہ پہن کر نہیں آتے، یعنی جو آداب ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد وہ اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہیں، کاروبار کو جاری رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اللہ نے صرف آنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ فاسعوا، سعو کا معنی ہوتا ہے پر مشقت دوڑ، یعنی کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کی طرف دوڑ کے جانا۔ تو وہ اپنے کاروبار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جمعے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی جب باقی صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو داڑھی کو بھی مونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جب نمازی مسجد میں آتے ہیں، اگلی صفیں ابھی تک خالی پڑی ہوتے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں جب باہر دھوپ ہو۔ ہاں باہر دھوپ ہو تو وہ بالکل صحن میں جا کر بیٹھ جائیں گے تاکہ ہم دھوپ سیکتے رہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پہلی صفوں کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد پھر بعد والی صفوں کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح بے شمار غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ جمعہ والے دن بعض لوگ قرآن مجید لے کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں گے، اور ادھر سے خطبہ شروع ہو جائے گا، وہ اپنی تلاوت میں لگے رہیں گے۔ تو جب خطبہ شروع ہو جائے پھر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو لوگوں کو بھی تشویش ہو رہی ہے، اور دوسرا آپ بھی خطبہ نہیں سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اوپر خطبے کو سننا جو ہے وہ فرض ہے اور واجب ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جب آتے ہیں خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعتیں، کم از کم 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی وہ ضرور پڑھیں، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس نے رکعتیں نہیں پڑھی تھیں اس کو باقاعدہ کھڑا کر کے رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا اور کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جمعے والے دن صفوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے،
اور اگر کوئی قالین خوبصورت ہے اس کے داغوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، یا اس طرح کر کے بہت زیادہ حرکتوں کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، یا گفتگو کے اندر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، اور اگر بچے ساتھ لے کے آئے ہیں تو بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلتے رہیں گے. تو یہ وہ ساری غلطیاں ہیں جو نمازیوں کی طرف سے عموماً جمعے کے حوالے سے سرزد ہوتی ہیں، اور نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہونی چاہیے.